जेलसली गार्ड करना चाहता था उस राइट टू स्पीक को, उस डायलॉग को, उस कल्चर को, कि यहां पर बहस हो, दलील हो, तकरीर हो, बजट पास हो, कानून बने, जिस मकसद के लिए मैंने अपनी जिंदगी के प्राइम 25 साल दिए एंड आई हैव बीन एन एडवोकेट सिंस कि आप ऐसा करें। चाहे जाए कि जब उस स्पीकर की चेयर पर मैं बैठूं और आप आकर गालियां दें, नंगी, बेहुदा, बराना, नेकेड गालियां। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, आई विल नॉट बीट इट बिहाइंड द बुश। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो एक कारकुन आदमी हूं। मैं तो बस पे, वैगन पे सफर करना मेरे लिए एक रूटीन की बात है। कल भी करता था, आज भी करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्पीकर का ऑफिस एक सेरेमोनियल ओहदा है। इस पे मुझे बताया ये गया, फाइनेंस कमेटी की तरफ से बताया गया कि जी इस पे लग्जरी गाड़ी की इंटाइटलमेंट है, लॉ फ्रेमर्स ने रखी है। मुझे ये कहा गया कि आप BMW, मैंने कहा दिस अ वेरी एक्सपेंसिव कार, मुझे नहीं चाहिए, इसको मत करें आप जो टोयोटा में कोई मैक्सिमम लग्जरी की कंडीशन हो सकती है वो कर लें। उस पर मुझे कहा गया जी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की अपनी बड़ी बेतहाशा बात कर दी कि क्या कर दिया पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। मुझे ये बताया गया फाइनेंस कमेटी की तरफ से कि जो सिस्टर असेंबलीज हैं उनमें लग्जरी गाड़ियां हैं, वो BMWs हैं, मर्सिडीज़ हैं, सेनेट में ये है, फलां ये है, क्योंकि ये एक सेरेमोनियल ओहदा होता है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, डिग्निटरीज आते हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उनको होस्ट करते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह की गाड़ी, जो स्पीकर ऑफिस की गाड़ी होती है जिसके साथ वो चलते। मैंने कहा जी ठीक है कर लें आप, लेकिन मैं तो एक कारकुन आदमी हूँ, मतवसत तबके का आदमी हूँ। मैं तो भाई रिक्शा पर भी सफ़र कर लेता हूँ, मैं सफ़र कर लेता हूँ, अडेप्टेबिलिटी मेरे अंदर है। मैं जब भी मुझे जैसे हालात हों उसके मुताबिक छत की बस पे बैठ के भी जाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। दैट्स और जब ये ख़त्म होगा मैंने को घर ले जानी है, इसी स्पीकर ऑफिस की है। लेकिन वो TADA जो जालसाजी से फ्रॉडुलेंटली कोई भी रुकन आकर लेगा और वो लेकर अपनी जेब में डालकर जाएगा, वो चाहे 1000 रुपया होगा या 10,000 होगा, जितना भी होगा, और जाली हाजिरी लगाएगा प्रॉक्सी के जरिए। तो मैंने आज असेंबली के सिस्टम में से ये बात मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो तो आपकी जेब में जाएगा, ये मेरी जेब में नहीं जाएगी गाड़ी। ये तो असेंबली सेक्रेटेरिएट की है, लेट से आज मैं हूं, कल कोई और होगा, ये तो इस दफ्तर की प्रॉपर्टी है, इट विल रिमेन देयर, इट्स द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये कोई मेरे तय्युश के लिए नहीं है जिसको मैं अपनी आसाइश के लिए कह रहा हूं। इफ आई एम द स्पीकर आई विल बी देयर, इफ सम डिग्निटरी इज कमिंग, वो इसको इस्तेमाल कर रहा होगा जैसे हालात हों। लेकिन ये जो चोरी चकारी करनी, ये जो जालसाजी, छोटी मोटी नौसरबाजी करनी, यानी एक रुकन आए, रेक्विजिशन पे असेंबली का इजलास बुलाए, वहां पर 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा करवाए और फिर 60 अफराद, वो ग्रोह, वो अली बाबा 40 चोर का तो हम सुनते थे, लेकिन ये अली बाबा 60 सपूत पहली बार देखे। ये आए और ये आकर इस असेंबली के, जिसका मैं कस्टोडियन हूं, इस बुनियाद पर कि यहां पर कुछ गलत नहीं होगा, और वो आके हाजिरियां लगाएं और हाजिरियां लगवाकर वहां से वो रकूम वसूल करें और दबे पैरों चुपके से कि आहट भी ना आए बाहर निकल जाएं। और बाद में कुछ लोग कहें कि जी स्पीकर साहब ने ज्यादती की हमें नेम ब्लेम करके। यू टेल मी, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? आप गालियां दें, मैं चुप करके साइलेंट स्पेक्टेटर बन के बैठा रहूं? कैसे? आप लोगों की दस्तारें उछालें बिला जवाज और असेंबली के फ्लोर पे, जहां पर आपके पास ये हक है कि आप तकरीर करें, लेकिन तजलील करें ये हक नहीं है, इसके कुछ हदूद व कयूद है। तो मैंने इसी पर्पस के लिए एक कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स, दुनिया के अंदर ये राइज निज़ाम है, और जब तक ये गालियां इसी तरह से बोली जाती रहेंगी, दी जाती रहेंगी, उस वक्त तक इस तकसीम का मज़र आपको ये मिलेगा कि जैसे कोई नीली परी नामी खातून, आज मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि वीडियो के जरिए निकालें उनकी तस्वीर जो वहां पर मॉब की सूरत में मौजूद थे, और उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस होगी, जिन्होंने मेरी असेंबली के गेट पर एक शरीफ आदमी को मारा पीटा, ज्यादती की, उसका कैमरा छीना, कपड़े फाड़े, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है। दे कुडंट बी लेफ्ट स्कॉट फ्री।
اور یہ پریولیج آپ کو اسمبلی کے فلور پر بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو تقریر کریں گے اور اس کے اندر ولگیرٹی ہوگی، غلاظت ہوگی، گالیاں ہوں گی. اور یہ آپ کی تربیت میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں ان پارٹی کے سربراہان کو جو اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب ایک پارٹی کی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا. میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ٹائم دیا. میں نے آپ کو آپ کے تمام پریولیجز کو انشور کیا. دا منٹ یور لیڈر آف دی اپوزیشن واز نامینیٹڈ، آئی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ جو کیا جا سکتا کیا جائے. لیکن اب ان ڈیولپنگ سرکمسٹانسز ایک انٹرویننگ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا. اینڈ سپریم کورٹ سیز کہ جو پہلے ایس آئی سی کے رکن تھے اسمبلی کے، اب وہ نہیں رہیں گے. اس کا ایک لیز مین لینگویج میں ترجمہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی، اب کس نے ایفیڈیوٹ پہلے دیا کس نے بعد دیا، وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ اب وہ اراکین جو پہلے ایک جماعت کی بنیاد پر اپنا اپوزیشن کا لیڈر یا پارلیمانی لیڈر منتخب کر چکے تھے، اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ ناؤ. تو شور کس بات کا ہے؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا آپ عدالت کی کارروائی نہیں دیکھتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ وہ جو پہلی پارلیمانی حیت تھی وہ تبدیل ہو گئی؟ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گالیاں دینے کے اس ایکٹ کو، جس کو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں اور اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے، جہاں پر میرے نزدیک اس کی سینکٹی بہت، اس کی تکریم بہت زیادہ ہے، وہاں پر میں آپ کی اس راؤڈیزم کے مظاہروں کی جیسے اجازت نہیں دے رہا. اسی طرح سے جب آپ کی نشستیں تبدیل ہو گئیں، آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے جو کوئی بھی بات. اب کل میں نے سنا کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے. ایک روز پہلے میں نے سنی اسی اسمبلی کے بارے میں اپوزیشن کے اراکین، حق ہے بات کریں. کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے اور وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں. یہ عہدہ ایسا ہے، ہم اس کی بات سنیں اس کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے دوسرے کے. ان کی بات سنیں. بھائی جمہوریت، آپ کو اعتراضات ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. آپ کا یہ مقدمہ 2014 میں بھی تھا. میں قریب سے عینی شاہد ہوں آپ کے ان مقدمات کا، بحیثیت ایک وکیل کے بھی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے بھی، بحیثیت ایک پارلیمان کے رکن کے بھی، ایک اسمبلی کے ممبر کے بھی. میں نے آپ کی وہ ساری تصویر بھی دیکھی جو 2014 کے 4 حلقے کھولے جانے کی تھی. وہ آنریبل جج آف سپریم کورٹ جن کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا، وہی کمیشن بعد میں جس پر آپ نے اتفاق کیا اس وقت کی حکومت میں میاں نواز شریف تھے. آئی ریممبر وہ کہہ رہے تھے میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں، ملک کو عدم استحکام کا شکار مت کرو، اس کے اندر فریجلٹی ہوتی ہے. اور یہ فریجلٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی اگر خدا نہ خواستہ وہ جو 2014 سے عدم استحکام کی میخیں گڑی ہیں، آج تک سٹیبلٹی نہیں. میں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف اس ایوان کی اس وقت سے لے کے آج تک بگڑتی صورتحال کے ذمہ داران کا تعین کر کے بتا رہا ہوں. اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ایک طرف سے بات آ گئی، کل آ گئی انہوں نے کہا جی یہ ہمیں گالیاں دیں گے تو ہم نہیں دینے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا جس دن سپلیمنٹری بجٹ پاس ہونا تھا، ہماری اکثریت ہے، ہم اکثریت کی بنیاد پر جیسے یہ ہمیں نہیں بولنے دیتے، اگر لیڈر آف اپوزیشن بات کرتے ہیں تو آپ اسپیکر صاحب ہماری پوری جماعت کو جو 240 کے قریب ہے سب کو پن ڈراپ سائلنس کرا کے بٹھا دیتے ہیں. اگر لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس بولنے کا رائٹ نہیں ہوگا تو پھر لیڈر آف اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہوگا. وی وونٹ لیٹ یو اسپیک. سو دین اٹ بی، لیٹ اٹ بی. آپ بھی بولنے نہ دیں، آپ بھی بولنے نہ دیں تو میرے پاس کون سا کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو میں گھماؤں گا اور جمہوریت لوگوں کے اندر گھس کے چلی جائے گی. نو، یہ آپ کا رویہ ہے. آپ کے ٹوٹل مقدمات جو عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل میں نے ریکارڈ منگوائے، 26 مقدمات ہیں میری اسمبلی کے ریلیٹڈ، 26. میں آل آف اٹ میں آپ کو فولڈ کر کے دے دیتا ہوں، آپ لے لیں.
وہ 26 کے 26 آپ کے فیور میں ہو جائیں پھر بھی حکومت اور اپوزیشن کا تعین تبدیل نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ آر یو اپ ٹو؟ آپ باہر اسمبلی میں بیٹھ جاتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اٹس اے گڈ آپٹک آف اپوزیشن، کرنا چاہیے، ایک نہیں روز کریں، پبلک پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، ایز لانگ ایز وہ لوگوں کی پبلک لائف ڈسرپٹ نہ کرے۔ اگر آپ روڈز بلاک کر کے وہاں پر بیٹھ کے میری اسمبلی کے باہر آپ روز وہاں پر تالا بندیاں کروا کر وہاں پر ہجوم اکٹھا کریں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ وہ انکنوینئنس جو اس اسمبلی کے ارد گرد ایک بڑی معروف شاہراہ ہے لکشمی چوک سے آتی ہوئی، ایک مال روڈ ہے، بڑی معروف شاہراہ ہے، مین آرٹریز آف دا سٹی ہیں، آپ ان کو روز بند کروائیں، آئی ہیو نو پرابلمز ود اٹ، لیکن اس پبلک کا کون سوچے گا؟ ہو ول بی تھنکنگ آف دیم، جن کا گھنٹوں کے گھنٹے کام پر جانے والے لوگوں کے وقت کا ضیاع آپ کی اس نان سینس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ میں آپ کو فرام دا فلور اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے صرف آپ کے کردار کی نشاندہی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ول نیم بلیم اٹ بیکاز میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے یہ کہا کہ اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے اپوزیشن نے، میں ٹھیک ہے کریں، کروایا میں نے، امیڈیٹلی کروایا، آپ کی ریکوزیشن آتی گئی، آئی جسٹ کیم ان سائڈ اینڈ ایسے ڈو اٹ، کریں آپ آگے۔ پہلی بار آپ سب گواہ ہیں، آپ سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو 2002 سے 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں ہو گئی ہیں اس اسمبلی کو کور کرتے ہوئے، اکثریت میں نے آپ کی دیکھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن کر کے اجلاس بلائے، گورنمنٹ ایکسچیکر کا اتنا خرچہ کرائے، اور اس کے بعد پبلک ایکسچیکر کا، آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے کا، پھر مجھے کہتے ہیں خود لگژری گاڑی لے کر، بھائی نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، یو کین ناٹ کمپیئر دس ود اٹ، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ انٹائٹلمنٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی، رولز کے اندر تھی، اس کی تھی، میں نے تو بلکہ ان گڈ سینس آف مائی کہ میں نے کوئی بڑی جرمن لگژری گاڑی نہیں منگوائی کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، کمپرومائزڈ گاڑی پر بھی کوئی چل کے چلا جائے گا، ایک آف روڈر سے جیپ آ گئی، کیا آ گیا، لیکن پھر تماشا لگا دیا۔ آپ کی یہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے، آپ کے یہ خود اپنی ایک خود پسندی میں ایک نارسزم کا فرام ٹاپ ٹو باٹم میں ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس قسم کا قبیلہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ پہلے نہیں دیکھا۔ سو میں آپ سے یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے رویے میں کچھ بہتری لائیں۔ اب دیکھیں نا، کل یہ جو ایک ہماری آنریبل منسٹر کے بارے میں آپ نے، وہ کل سارا دن کورٹ میں جا کے بیٹھی رہی، کون ذمہ دار ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ، وہ سوچ، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی سوچ پورے ملک کو فریت کی طرح گاڑ رہی ہے، وہ سوچ اس نے پنجے گاڑ دی، بےہودگی ایٹ ٹاپ آف اٹ۔ آپ کو اس کا فرق نہیں پڑتا ہوگا، مجھے یقین ہے نہیں پڑتا ہوگا، جس فریق کو نہیں پڑتا ہوگا، تربیت کا کوئی ایشو ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں، ایز لانگ ایز آئی ایم آن دا چیئر، میں کسی کو گالی نہیں دینے دوں گا، اس اسمبلی کے پروسیس کو چیٹ نہیں کرنے دوں گا۔ آپ سب لوگوں کی زبان نہیں تھکتی تھی میری تعریف کرتے، آکے جی اسپیکر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے سارا پریشر سسٹین کر لیا۔ اپنے رویے پر بھی غور کریں، ایسے نہیں ہو سکتا، اٹ ہیز ٹو گو ون وے، ایسے نہیں چل سکتا، اینڈ ون وے از دا رائٹ وے۔ آپ نے اگر یہ غنڈہ گردی، یہ زیادتی، یہ گالم گلوچ، مجھے احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں، آپ احتجاج کریں، ان یور رائٹ فل مینس، پروٹیسٹ کریں، اسمبلی کے اندر کریں، قرآنی آیات اور آگ پر لکھیں، اور آپ پھاڑ پھاڑ کے ان کو ایسے ہوا میں اچھال رہے ہیں جیسے آپ بالکل، آپ کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، کیا کہوں، میں پبلک کر دوں ان کو، میں میڈیا پہ دے دوں؟ لیٹس بہیو، دیر از اے کمیٹی آن ایتھکس ناؤ۔ میں نے کل گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنا تھوڑا ٹیمپر لو ڈاؤن کریں، میں آپ کو بھی صلاح دے رہا ہوں، یہ عوامی نمائندگان کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا اس کام کو آپ کما حق ادا کریں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹوٹل کیس کی اوقات 26 مقدمے ہیں، 26 مقدمے سارے کے سارے بھی اگر آپ کی سائڈ پہ فیور میں چلے جائیں، اسٹل دا گورنمنٹ پارٹی ول ہیو دا میجورٹی آف 94 ممبرز، مور دین یور ٹوٹل نمبرز۔ کیا شور مچایا ہوا ہے، فارم اے، فارم بی، فارم سی، کمال ہے یار۔
कम से कम इस हाउस की हद तक, हां बात करें दलील से सख्त बात करें, तनकीद करें, जो कहना चाहते हैं कहें। जमहूरियत का हुस्न है ये। उनको, हुकूमत को आपकी बात का जवाब देना है। आई विल इंश्योर इट कि आप जो बात करते हैं उसका जवाब आपको दिया जाए। नहीं बिठाया मैंने 4 दिन व्हीट पॉलिसी पर इजलास। हैव यू गॉन ब्लाइंड फोल्ड? नहीं मजबूर किया मैंने एक एक मिनिस्टर को कि आपके वो सवालात जिन पर आपको मैं टर्न डाउन करके बाहर फेंक सकता था, उन सवालात को मैंने मिनिस्टर्स को कंपेल किया कि ऑनरेबल मेंबर्स को जवाब दें। आई हैव गिवन यू द चांस टू चेक द गवर्नमेंट, but I cannot give you the floor to abuse